علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کو آسان طریقہ سے سمجھنے کے لیے آج ہمارا لیکچر نمبر 30 سورۃ فرقان کی آیت نمبر 68 جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے بندوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کیا اوصاف ہیں ان کے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا، لیکن آج کے سبق میں دیکھتے ہیں کہ رحمان کے بندے جو ہیں کیا ان کے کام ہیں، کیا ان کے اوصاف ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا یدعون، والذین، الذی کی جمع ہے الذین، وہ سب اشخاص، واو اور الذین، رحمان کے جو خاص بندے ہیں جو عبودیت کی معراج کو پہنچ کر اتقیٰ کی امامت کا حوصلہ اور عزم رکھتے ہیں، متقیوں کے ایمان بننے کا حوصلہ اور عزم رکھتے ہیں۔ کیا اوصاف ہیں ان کے؟ اللہ نے فرمایا والذین، اور وہ سب اشخاص لا یدعون، لا ہم نے پڑھا نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ترجمہ حال میں ہی کرتا ہے۔ لم پیچھے پڑھ چکے ہم، لم بھی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مضارع سے پہلے آتا ہے اور ترجمہ ماضی میں لے جاتا ہے۔ اسی طرح سے لن یہ بھی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ترجمہ مستقبل میں لے جاتا ہے۔ لام جو ہے مضارع سے پہلے آیا، ترجمہ حال میں ہی کرے گا۔ لم نفی سے پہلے، لم مضارع سے پہلے آتا ہے، ترجمہ ماضی میں لے جاتا ہے اور نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ لا استعمال ہوا، لا یدعون، لفظ کیا ہے اصل؟ دا، دال عین، دا، دعا بھی اسی سے ہے، پکارنا۔ اور کیا بنا؟ یدو، وہ پکارتے ہیں، واو نون جمع کی علامت یا علامت مضارع، لا نے نفی کر دیا۔ لفظ کیا ہے؟ یدعو، وہ پکارتے ہیں، یدعون، وہ سب پکارتے ہیں، لیکن لا یدعون، نہیں وہ پکارتے۔ اللہ کے رحمان کے خاص بندے جو ہیں، اللہ کہتے ہیں لا یدعون، نہیں وہ پکارتے، مع اللہ، مع ساتھ اللہ کے ساتھ، الہن کوئی الہ، اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہیں پکارتے، اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہیں بناتے۔ آخرہ دوسرا، کوئی دوسرا الہ اللہ کے ساتھ نہیں ٹھہراتے۔ ولا یقتلون النفس التی، دوسری بات واو اور لا نہیں، یقتلون النفس التی، نہیں وہ قتل کرتے نفس کو، التی وہ یا اس کو، حرم اللہ جس کو حرام کیا اللہ نے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ۔ دو باتیں، تیسری کیا ہے؟ ولا یزنون، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔ ومن یفعل، اور جو کوئی، یفعل فعل کرنا، کام کرنا، یفعل جو کوئی یہ کرے گا، ذالک اشارہ بعید کے لیے ہے، وہ کے میننگ دیتا ہے، یہ کے بھی دیتا ہے۔ ومن یفعل جو یہ کرے گا، ومن یفعل جو کرے گا، ذالک یہ، یلقا اساما، یلقا لکا ملاقات ہوگی اس سے، ملے گا اس کو، اسامہ اسمن پڑھا ہم نے گناہ، اسامہ گناہ ملے گا، جو یہ کام کرے گا اللہ کہتے ہیں اس کو گناہ ملے گا۔ دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں،
والذین لا یدعون، والذین اور وہ لوگ لا یدعون نہیں پکارتے، مع اللہ الہ آخر ساتھ اللہ کے الہ آخر دوسرا، اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کے مد مقابل نہیں بناتے۔ پہلی بات اللہ کے عباد الرحمن کی پہلی بات یہاں پہ جو اللہ نے بتائی کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور نہ ہی وہ قتل کرتے ہیں نفس کو التی وہ حرم اللہ جس کو حرام کیا اللہ نے، الا بالحق مگر، الا مگر استثناء ہے، بالحق ساتھ حق کے، ولا یزنون اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما اور جو کرے گا یہ یلقى اثاما ملے گا اس کو گناہ۔ تو یہ تین باتیں اللہ نے اپنے رحمان بندوں کے بارے میں بتائیں۔ ایک تو وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، دوسرا کسی نفس کو بے جا قتل نہیں کرتے، تیسرا زنا نہیں کرتے۔ آگے رہتی دنیا تک کے رہنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے بتا دیا جو یہ کام کرے گا اس کو ان کا گناہ ملے گا۔ کیونکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ گناہ کبائر کیا ہیں، بڑے بڑے گناہ کیا ہیں۔ یہ تینوں جو اللہ نے بتائے یہ عرب کے اس معاشرے میں رینک تھے، یہ گناہ وہ کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک بھی بناتے تھے، بے جا نفس کو قتل بھی کرتے تھے، زنا بھی کرتے تھے۔ اللہ نے یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے بتایا۔ گناہ کبائر اور بھی بڑے ہیں، جو اللہ کے رحمان کے خاص بندے ہیں وہ کبائر گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ کیا ہیں، کبائر گناہ کیا ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی گئی کہ بتائیں گناہ کبائر کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان تجعل للہ یہ کہ تو بنائے اللہ کے لیے تو بنائے ندن شریک بنائے، اللہ کا مد مقابل بنائے، وَهُوَ خَلَقَكَ وہی پیدا کرنے والا تجھے اور کوئی اس کا سانجی نہیں۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد دوسرا بڑا کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ جیسے یہاں پہ اللہ نے بتایا کہ وہ شریک نہیں ٹھہراتے، ادھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتایا کہ وہ اپنے رب کے ساتھ مد مقابل نہیں ٹھہراتے کسی کو۔ یہ ٹھہرانا بڑا کبیرہ گناہ ہے کیونکہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا گناہ کیا بتایا؟ ان تقتل یہ کہ تو قتل کرے والدہ کا، اولاد اپنی کو، بیٹے اپنے کو، خشیتاً اس ڈر سے، کیا ڈر ہے؟ ان یطعم معک یہ کہ وہ کھائے گا ساتھ تیرے، اس ڈر سے تو ان کو قتل کرے۔ دوسری بات اللہ نے بھی یہی بتائی یقتلون النفس التی۔ تیسرا کیا پوچھا گیا کہ اس سے اور گناہ کبیرہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا ان تزانی خلیلتا جارکا یہ کہ تو زنا کرے اپنے ہمسائے کی بیوی سے۔ اللہ نے بھی یہی بتایا کہ الا بالحق ولا یزنون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا گناہ کیا ہے، فسق کیا ہے، کفر کیا ہے۔ پہلی بات کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جائے، غفلت کے ساتھ، بے پرواہی کے ساتھ، یا
جذبات کے غلبے کے ساتھ، تو اللہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گناہ ہے۔ کہ کیا گناہ ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جائے، لاپرواہی، غفلت یا جذبات کے غلبے کی وجہ سے۔ پھر بتایا کہ اگر یہی کام ایمان کی حالت میں جانتے بوجھتے ہوئے کیا جائے تو یہ فسق ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اللہ اور اس کے رسول سے بے پرواہ ہو کے کی جائے تو یہ کفر ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ نے بتائیں۔ مین مقصد ہمارا کہ اس میں کوئی ایسا الفاظ نہیں ہے جو سمجھ آنے والا نہ ہو۔ زیادہ الفاظ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ والذین، الذی کی جمع وہ سب اشخاص، لا نفی کے لیے، دعا پکارنا، ما ساتھ اللہ، اللہ الہن، الہ ہم پڑھتے ہیں، آخرہ کوئی دوسرا آخری، بلا یقتلون النفس التی، اور یقتلون قتل، قاتلہ، نفس مؤنث ہے تو اسی لیے اللہ تی آئی، اللہ تی مؤنث کے لیے، حرم اللہ، حرام کیا اللہ نے، اردو کا لفظ اللہ، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون زنا اردو کا لفظ، ومن یفعل فعلا جو ذالک کا اشارہ بعید ہے، یہ وہ کے میننگ دیتا ہے بعید، اور یہ یہاں پہ یہ یلقا، لقا ملاقات ہوگی، اسامہ اسمن گناہ، یہ تھوڑا سا غور و خوض کیا جائے تو الفاظ جانے پہچانے، لیکن غور و خوض کی ضرورت ہے تو اس کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ صدق اللہ العظیم۔